اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزو، پیارے دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اہم فریضہ جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا ہے۔ محض اس کا فضل اور کرم ہوا اور اسی کی توفیق سے ہم نے ایک ایک قدم بڑھا کر مسجد میں آنے والے بنے، ورنہ ہم میں کیا بساط تھی، ہم میں کیا طاقت تھی کہ ہم جو ہے تو مسجد میں آئے اس کی مرضی کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاہا اور اس کی دربار میں سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے، سجدہ ادا کرنے کے لیے ہمیں جمع فرمایا ہے۔ میرے پیارو، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں یہ دور بڑا فتنوں والا دور ہے۔ ہر طرف سے فتنے آندھی کی طرح ابھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور احادیث کے اندر بھی ہیں کہ قیامت سے پہلے پہلے جو ہے تو دنیا میں فتنے آئیں گے، فتنوں کا دور ہوگا۔ ایسے فتنے آئیں گے کہ انسان ان فتنوں میں الجھ کر رہ جائے گا، انسان کشمکش کا شکار ہو جائے گا۔ تو ہمیں فتنوں سے حفاظت کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے جو ہمیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اے اللہ، میں فتنوں سے پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں، ان تمام فتنوں سے جو ظاہر ہو گئے، جو آ گئے ہیں، اور ان تمام فتنوں سے جو ابھی آئے نہیں ہیں، آنے والے ہیں۔ تو میرے پیارو، ہمیں فتنوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس گئے گزرے دور میں جہاں پر بہت سارے اعمال نہیں پائے جا رہے ہیں، بہت سارے اعمال سے انسان جو ہے تو کتراتا ہوا اور دور بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس میں سے ایک عمل ہے نیک اعمال جس کو کہا جاتا ہے۔ انسان جو ہے تو لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے، لیکن وہ برے اعمال کے اندر جا رہے ہیں، برے جو ہے تو کاموں کے اندر خرچ کر رہا ہے، جبکہ قرآن مقدس نے یہ اعلان کیا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچ کرنے والے یہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ اور ایک طرف
ہمیں صرف یہ ارشاد یاد رہ گیا ہے کلو وشربو، کھاؤ پیو، اور یہ نہیں یاد رکھا کہ ہم نے ولا تسرفو، اور فضول خرچی نہیں کرو۔ ہم کھا پیتے ہیں لیکن یہ ارشاد ہم نے بھلا دیا ہے ولا تسرفو، فضول خرچی ہم نے جو ہے تو فضول خرچیوں کے اندر اپنی زندگی کو لگا دیا ہے۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا پیٹ جو ہے تو 50 روپے کے اندر بھر جائے گا، لیکن ہم نے لے لیا ہے 100 روپے کا کھانا، اب 50 کا بھر رہا ہے لیکن 50 کا پھینکنے میں جا رہا ہے، تو یہ فضول خرچی ہو گئی۔ جتنا ہمیں استعمال کرنا چاہیے اتنا ہی لینا چاہیے، جتنا ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اتنا ہی ہمیں استعمال کرنا چاہیے اور اتنا ہی لینا چاہیے، نہ یہ کہ ہم زیادہ لیں اور کم کھائیں اور پھینکے زیادہ۔ تو میرے پیارو، اللہ تعالیٰ نے اسی آزمائش کے لیے، اسی امتحان کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، نعمتوں کے انبار ہمارے اوپر اتارے ہیں، ہر چیز کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، مالی فراوانی دی ہے، جو ہے تو رزق کی فراوانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہر چیز سے فراوانی، پانی کی فراوانی ہے، کھیتیوں کی فراوانی ہے، ہر طرح کی فراوانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، لیکن یہ اللہ نے دیا ہے، اور کیوں دیا ہے ہم یہ بھول گئے۔ یہ اس لیے دیا ہے کہ بندے کو جانچنا ہے، پرکھنا ہے کہ استعمال کرتا ہے یا ان نعمتوں پر اتراتا ہے، یا شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شکر والے بندے بنیں، ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے والے بنیں، نہ یہ کہ ہم ناشکری کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے اندر جب بھی ہمیں کوئی خیر پہنچے، بھلائی پہنچے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، جب برائی پہنچے، مصیبتیں آئے، تکلیف آئے، پریشانیاں آئے تو ہمیں اس پر یہ نہیں کہ ہم واویلا کرتے پھرے، ہم جو ہے تو اس کو بیان کرتے پھرے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، مجھ کو اتنا گھاٹا ہو گیا، مجھ کو اتنا نقصان ہو گیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی جو ہے تو ناقدردانی ہے، جس کو ہم بیان کرتے پھر رہے ہیں۔ تو ہمیں صبر کرنے والا ان تمام چیزوں پر، جب ہمیں فراوانی نہ ہو، ہمیں تکالیف مل رہی ہے، مصیبتیں ہو رہی ہیں، تو بجائے یہ کہ ہم اس کو بیان کرتے پھرے، بلکہ ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کھلا ہوا اعلان ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے، میری نعمتوں کا استعمال صحیح طریقے پر کرو گے، اسراف نہیں کرے گے، فضول خرچیاں نہیں کرے گے، تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ نہیں کہ تم صحیح طریقے خرچ کرو گے تو میں اس کو کم کر دوں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ، کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے، اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ تعالیٰ کے احسانات پر شکر ادا کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو بڑھوتری فرمائیں گے، بڑھا دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر واویلا کرتے پھرے، بیان کرتے پھرے، میری مصیبتوں کو لوگوں کے سامنے کھولتے پھرے، تو میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں اور تمہیں مصیبتوں کے اندر پھنساتا رہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر نعمتوں کی ناشکری کرے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں، صحت کی قدر کرے، مال کے صحیح طریقے پر جو ہے تو استعمال کرے، اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہوئی جوانی کا صحیح استعمال کرے، اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے جس میں ہم چین کی، سکون کی، اطمینان کی، راحت کی جو ہے تو زندگی جی رہے ہیں، ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمارے اندر اترانا بھی نہ آئے، ہمارے اندر گھمنڈ بھی نہ آنی چاہیے، ہمارے اندر تکبر بھی نہیں آنا چاہیے، ہمارے اندر ریا بھی نہیں آنی چاہیے، ہمارے اندر حسد بھی نہیں آنی چاہیے۔ یہ ایسی بیماریاں ہیں، یہ ایسے وائرس ہے جو انسان کے اندر اگر گھس جائے اور انسان ان وائرسوں کے اندر پڑ جاتا ہے تو وہ جہنم کے اندر اس کا ایندھن بنا دیا جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی خطرناک وائرس انسانوں کے اندر پائے جاتے ہیں، تو ہمیں ان تمام وائرسوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔
ایک وائرس وہ ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور ایک وائرس وہ ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ایک جسمانی وائرس ہے اور ایک روحانی وائرس ہے۔ جسمانی وائرس جو آج کل پھیل رہا ہے، اور ایک روحانی وائرس ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، ریا ہے، چوری ہے، گھمنڈ ہے، یہ سارے کے سارے روح کو تباہ اور برباد کرنے والے ہیں۔ جب روح تباہ اور برباد ہو جاتی ہے تو دل خراب ہو جاتا ہے، اور جب دل خراب ہوتا ہے تو ہمارا جسم خراب ہوتا ہے، جب جسم خراب ہوتا ہے تو ہماری صحت خراب ہوتی ہے، اور جب ہماری صحت خراب ہوتی ہے تو ہمارے جو ہے تو جسم صحیح طریقے پر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور جب یہ ہمارا جسم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو ہم ناکارہ ہو جاتے ہیں، کوئی کام کے نہیں رہتے، ہم بوجھ بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں روحانی وائرس سے بچنے کی سب سے پہلے ضرورت ہے، اس لیے کہ جسمانی وائرس اگر ہمارے جسم کے اندر پایا جاتا ہے تو ہماری ڈائریکٹلی جو ہے تو زندگی ختم کر دے گا، لیکن اگر ہمارے روح کے اندر یہ وائرس پائے گئے جو ابھی بیان کیے گئے ہیں تو یہ ہمارے روح کو تو ختم کرتا ہی ہے، اور ساتھ میں جہنم بھی ہمارے اوپر لاد کر رکھ دیتا ہے، ساتھ میں ہمارا حشر بھی برے لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، ہمیں ایسے ماحول کے اندر جبکہ اعمال کا انحطاط پایا جا رہا ہے، ہر طرف اعمال کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، ہر طرف اعمال کے جو ہے تو جنازے اٹھائے جا رہے ہیں، برائیاں پھیلائی جا رہی ہیں، نیک اعمال جو ہے تو ان کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، تو ایسے ماحول میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نیک اعمال کرنے کی قدر کریں، نیک اعمال کی اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ اور میرے پیارو، اللہ رب العزت بندوں کو نوازنا چاہتا ہے تو ایسے ایسے موقع فراہم کرتا ہے، ایسی جو ہے تو مواقع فراہم کرتا ہے، کبھی دن کے اندر، کبھی رات میں، کبھی جو ہے تو کوئی جگہ کے اوپر ایسے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ جب انسان ان مواقع کا صحیح استعمال کرتا ہے تو وہ انسان جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے سامنے ایک موقع پھر سے مغفرت کا، ایک موقع پھر سے گناہوں کی معافی کا، ایک موقع پھر سے اللہ رب العزت کی طرف چلنے کا، ایک موقع پھر سے اپنے جو ہے تو حاجات کو، اپنی تکالیف کو، اپنی مصیبتوں کو، اپنے جو ہے تو دلدل میں پھنسے ہوئے انسانوں کو اللہ رب العزت کے سامنے اپنے جو ہے تو حاجات کو پیش کرنے کا موقع آ رہا ہے۔ وہ موقع ہے 15 اور 14 شعبان، جس کو ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ مبارک رات ہے جس میں اللہ رب العزت اپنی برکتوں کا، اپنی رحمتوں کا، اپنی جو ہے تو عنایتوں کا انبار برساتے ہیں۔ جس طریقے سے بارش برستی ہے، جس کی تیزی ہمیں پتہ نہیں چلتی ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی رحمتیں، اللہ رب العزت کی برکتیں ہمارے اوپر اترتی ہیں۔ لیکن صحیح معنی میں ہم اگر پانی لینے کے لیے جائیں گے تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ جہاں سے پانی اتر رہا ہے، جہاں سے پانی آ رہا ہے، ہم اپنے گڑھے کو اس کے منہ کی طرف لگائیں، تبھی جا کر وہ گھڑا بھر سکتا ہے، ورنہ ہم پانی ادھر گر رہا ہے اور گھڑا ادھر لگا رہے ہیں تو پانی تو ہمیں کیا، وہ خالی گھڑا ہی ہمیں واپس لے کر جانا پڑے گا۔ اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیوں خالی گھڑا لے کر آیا ہے، تو وہ جواب میں یہ کہے گا کہ میں بے وقوف تھا کہ بارش ادھر برس رہی تھی لیکن میں نے اپنے گھڑے کا منہ ادھر کیا ہوا تھا۔ تو میرے پیارو، کہیں ہم اس رات کی جو ہے تو رحمتوں اور برکتوں سے محروم نہ رہ جائے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ اس رات کا انتظار کرے، جب وہ رات مل جائے تو اللہ رب العزت کا شکر کرے، اللہ رب العزت کی طرف اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت تو بندے کی جسم کی رگوں سے بھی زیادہ قریب۔ بندہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تو بہت دور ہے، دکھائی بھی نہیں دیتا ہے کہ کہاں پر ہے، وہ کیسے مجھ کو دیکھ سکتا ہے کہ میں جو ہے تو جھوٹ بول رہا ہوں، میں جو ہے تو نمازیں چھوڑ رہا ہوں، میں جو ہے تو لوگوں کو تکلیفیں پہنچا رہا ہوں، وہ کیسے مجھ کو دیکھ سکتا ہے۔ بلکہ قرآن کریم کے اندر یہ آیت ہے کہ اللہ رب العزت انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ اس کے خیالات کو، وہ اس کے وساوس کو
وہ اس کے پیدا ہونے والے خیالات کو جو وہ سوچتا ہے، جو اس نے ابھی سوچا بھی نہیں ہے، وہ اس تک بھی جانتا ہے۔ ہم کیسے سوچ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ نہیں رہا؟ ارے اگر اللہ ہمیں دیکھ نہیں رہا ہوتا تو ہم کیسے یہ زندگی جی رہے ہوتے؟ کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق برابر وقت پر پہنچاتا ہے؟ کیسے اللہ تعالیٰ ہمارے اٹھنے اور بیٹھنے کا انتظام کرتا ہے؟ کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے تو گہری نیند سلا کر جبکہ دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مر گیا ہے، لیکن انسان کو اس موت سے بھی جگاتا ہے، گہری نیند سلانے کے بعد اس کو جو ہے تو جگاتا ہے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ یقیناً ہمیں کہنا پڑے گا کہ یہ اللہ ہے جس کے یہ سارے کے سارے کرتوت ہیں، جس نے ہمیں زندگی کے جینے کے ہنر سکھائے، جس نے ہمیں زندگی کو کیسا جیا جائے، کیسے زندگی کے ایام کو کاٹا جائے، کیسے جو ہے تو اللہ رب العزت سے اپنا تعلق کو لگایا جائے، وہ سارا کے سارا اس نے بیان کر دیا ہے۔ لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جمعہ ٹو جمعہ، شب قدر ٹو شب برات ٹو شب معراج، بس یہی موقع پر اللہ تعالیٰ سے جو ہے تو لو لگانے کی کوشش کرے اور بقیہ 360 دن ادھر ادھر پھرتا پھرے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ جس طریقے سے ہم جمعہ کے اندر اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہ بھی تو نماز ہے جس کے لیے ہم مسجد کے اندر جو ہے تو اہتمام سے آتے ہیں۔ پھر بقیہ بھی تو اور نمازیں ہیں، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، یہ بھی نمازیں ہیں۔ پھر یہ نمازیں کہاں جاتی؟ جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کی جو ہے تو بہت بڑی فضیلت ہے، اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے، اچھے کپڑے پہن کر جو ہے تو نہا دھو کر، اچھی خوشبو لگا کر، مسواک کر کے جو ہے تو اللہ رب العزت کے دربار میں جانا چاہیے۔ تو باقی ایام کے اندر بھی تو اللہ کے سامنے بندہ جاتا ہے، تو پھر ہم کیوں رک جاتے ہیں اس جانے سے؟ ہم کیوں اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اللہ کے دربار میں آنے سے؟ کہ اللہ نے یہی اعلان کیا ہے کہ 7 دن کے بعد ایک وقت میں آنا اور باقی دن غیر حاضری کرنا۔ اگر ہمیں جو ہے تو 7 دن کے اندر ایک ہی وقت کھانا دیا جائے اور 7 دن نہ دیا جائے تو ہم زندہ رہ سکتے؟ اگر ہم نے اس دل کو اللہ رب العزت کے جو ہے تو در کے سامنے ایک ہی بار پیش کیا اور باقی 7 دن جو ہے تو چھوڑ دیا، تو کیا یہ دل اور کیا یہ روح زندہ رہ سکتی ہے؟ میرے پیارو، جس طریقے سے ہمارے جسم کو کھانے کی ضرورت ہے، جس طریقے سے ہمارے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے جو ہے تو ہر طریقے کی ضرورت ہے، اسی کے اندر اس جسم کے اندر ایک روح ہے۔ جب وہ روح کھینچ لی جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے اور یہ جسم پڑا رہتا ہے، اور جب جسم کے اندر روح باقی رہتی ہے تو انسان زندہ رہتا ہے۔ تو میرے پیارے بتاؤ، کیا جسم جو ہے تو ضروری ہے یا روح ضروری ہے؟ زندہ رہنے کے لیے دونوں بھی ضروری ہے، لیکن زندگی اور مردے کے اندر فرق کرنے کے لیے صرف ایک چیز ہے، جو زندہ رہتا ہے اس کی روح باقی رہتی ہے، اور جو مر جاتا ہے اس کی روح کھینچ لی جاتی ہے۔ تو جب ہم اللہ رب العزت کے سامنے ایک ہی مرتبہ ہفتے کے دن اللہ کے دربار میں آئیں گے اور باقی 6 دن غیب کریں گے تو میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، یہ روح زندہ رہے گی یا نہیں؟ آپ خود اس کے اپنے دل کے اندر اور اپنے دل سے پوچھیے، اس کا سوال کیجیے اپنے دل سے۔ ہمارا دل یقیناً جھنجھوڑے گا ہمارا، اور یہ جواب دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ جس طریقے سے انسان کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے تبھی جا کر وہ اپنے جسم کو صحیح سالم رکھ سکتا ہے، تو کیا یہ روح جو جسم کے اندر ڈالی ہوئی ہے، اس روح کی غذا عبادت کے ذریعے ادا کی جاتی ہے۔ یہ روح اللہ رب العزت کے ذکر کے ذریعے زندہ رہ سکتی ہے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ قرآن کریم مقدس کتاب کے اندر اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہمیں دلوں کا اطمینان، ہمیں دلوں کا سکون، ہمیں دلوں کی چین، ہمیں دلوں کا راحت اگر ڈھونڈنا ہے تو بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے اندر، اللہ کی یاد کے اندر، اللہ رب العزت سے لو لگا کر جو ہے تو دلوں کا سکون حاصل کیا جاتا ہے۔ ورنہ انسان کے پاس
ہزاروں کروڑوں فیکٹریاں ہوتی ہے، ہزاروں کروڑوں روپیے ہوتے ہیں، ہزاروں کروڑوں روپیوں کا بنگلہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ سونے کے لیے لیٹتا ہے تو کبھی ادھر کروٹ لیتا ہے، کبھی ادھر کروٹ لیتا ہے، لیکن اس کو چین کی نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی روح بے چین ہے، اس کی روح جو ہے تو بے چین ہے، وہ جھنجھوڑ رہی ہے، اس کی غذا اس کو نہیں مل رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کا روح اس کو جو ہے تو تڑپا رہی ہے۔ جسم کی ضرورت ہم نے پورا کر لیا، لیکن روح کی ضرورت پر ہم نے دھیان نہیں دیا، جس کی وجہ سے یہ روح ہمیں جو ہے تو جھنجھوڑتی۔ آپ خوب سمجھ سکتے ہیں اس مثال کو، اور زیادہ واضح کر کے اس مثال کو نہیں سمجھانا چاہتا۔ تو میرے پیارو، ہمیں ضرورت ہے کہ جو مبارک رات ہمارے سامنے آنے والی ہے، اس رات کا ہم اہتمام کریں۔ جس طریقے سے جمعہ کے دن ماشاءاللہ ہم جو ہے تو بہترین لباس پہن کر، عمدہ کپڑے پہن کر، عمدہ خوشبو لگا کر، عمدہ جو ہے تو ہر چیز پہن کر اللہ رب العزت کے دربار میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، ساتھ میں ہمیں صرف ایک فکر کرنا ہے کہ جس طریقے سے ہم جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہیں، اسی طریقے سے بقیہ نماز کے اندر بھی آنے کی کوشش کریں۔ کہاں رہتے ہیں وہ نوجوان جو بقیہ ایام کے اندر اس مسجد کے اندر نہیں دکھتے؟ بڑی افسوس کی بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے کہ 2 یا 4 نوجوانوں کے علاوہ بقیہ نماز میں کوئی نوجوان نظر نہیں آتا ہے، کوئی نوجوان اس مسجد کے اندر نظر نہیں آتا ہے۔ کیا اس بستی کے اندر صرف 2-4 ہی نوجوان ہیں؟ بقیہ کہاں رہتے ہیں؟ کہاں اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ کس کو اس کی فکر ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے ماں باپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے ہمارے ماں باپ، ہمارا پیارا باپ تسبیح لے کر مسجد کی طرف اذان سنتے ہی دوڑتا ہے، وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میرا ایندھن جو ہے تو جنت جہنم بنا دیا جائے گا۔ کیا اس کو یہ فکر نہیں ہے جس کے لیے میں نے اپنے ماں باپ کو، جس کے لیے اپنے بچوں کو جو ہے تو بڑا کیا ہے، جوان کیا ہے، ان کی بھی تو جنت کی فکر ہمارے لیے ضروری ہے، انہیں بھی تو ہمارے ساتھ جنت میں لے کر جانا ہے۔ جس طریقے سے ہم دنیا کی تکلیف میں اپنے بچوں کو دیکھنا نہیں پسند کرتے ہیں، تو کیا ہم آخرت میں اپنے بچوں کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھنا پسند کریں گے؟ تو میرے پیارو، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جس طریقے سے مسجد میں آتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں گھر کے حاضری لینے کی ضرورت ہے، گھر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں کتنے نوجوان ایسے ہیں، کتنے بالغ مرد ایسے ہیں جو اذان سننے کے بعد بھی مسجد کے اندر آ نہیں سکتے۔ آخر کیا ہو گیا ہے اس امت کو جو ہے تو مسجد کے اندر آنے سے کتراتے؟ گھر بھی جو ہے تو ہمارے نزدیک ہے، بستی کے اندر ہی مسجد ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھر آباد نظر آتے ہیں اور یہ ہماری بستی کی مسجد جو بستی ہی کے اندر ہے وہ برباد نظر آتی ہے، وہ غیر آباد نظر آتی ہے؟ کیا صرف ان جو ہے تو بزرگوں نے یہ ٹھیکہ لے کر رکھا ہے کہ وہ مساجد کو آباد کریں گے اور نوجوان جو ہے تو ادھر ادھر پھریں گے؟ میرے پیارو، ہمیں ضرورت ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنے گھر کو آباد رکھتے ہیں، جس طریقے سے ہم اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، جس طریقے سے اپنے گھر میں کچرا برداشت نہیں کر سکتے ہیں، جس طریقے سے ہم اپنے گھر میں گندگی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو ہمیں بھی اس مسجد کی جو ہے تو رکھوالی کرنا ہوگا۔ اگر ہم اس مسجد کی رکھوالی نہیں کریں گے تو خدا نہ کرے کہ اس مسجد پر بھی حملہ کیا جائے۔ جس طریقے سے دوسرے دیار کے اندر، دوسرے شہروں کے اندر، دوسرے محلوں کے اندر، دوسرے دیہاتوں کے اندر، دوسرے جو ہے تو ملکوں کے اندر مسجد کے اوپر چڑھ کر جو ہے تو بھگوا رنگ کا جھنڈا لگا دیا جا رہا ہے، اور یہ بے غیرت مسلمانوں کو ابھی تک غیرت نہیں آ رہی کہ ہمارے اللہ رب العزت کے گھر پر چڑھ کر جو ہے تو غیر مسلم اس پر جھنڈا لگا رہا ہے۔ یہ ایسے واقعات ہو گئے جو ابھی آپ کو سنائے جا رہے ہیں، ماضی میں، مستقبل میں ایسے واقعات کئی گزر گئے جہاں تو جو ہے تو مسجد کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے۔ ابھی کئی پلاننگ ہو رہی ہے کہ کیسے مدارس کو بند کیا جائے، کیسے مساجد کو تالے لگا دیا جائے، اور کیسے جو ہے تو مسلمانوں کے دل سے ایمان کو کھینچ لیا جائے، اور کیسے ان کے دلوں میں جو ہے تو شیطان کی حکومت کو ڈال دیا جائے۔ میرے پیارے مسلمانوں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کو جگائیں جو سو گیا ہے 4 پار گودڑیاں لے کر۔
میرے پیارو، ہمیں سخت سے سخت ضرورت ہے کہ ہم اس گئے گزرے دور کے اندر، جبکہ ہمارے مساجد پر حملے کیے جا رہے ہیں، ہمارے جو ہے تو ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے، ہمارے جو ہے تو اسلام پر جو ہے تو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ ابھی جو ہے تو چند دن پہلے ہمارے ہی قوم کا، ہمارے ہی برادری کا ایک شخص اٹھا، اس کا نام لینا بھی مجھ کو گوارا نہیں گزر رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید کے اندر ایسی 24 آیتیں ہیں جس کو ریمو کر دیا جائے، قرآن مجید کی 24 آیتوں کو قرآن سے نکال دیا جائے، اس کو قرآن میں رکھنے کا اور رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے۔ اس کا نام بھی مسلمان والا ہے، مسلمان کے گھر میں پلا بڑا ہے، اور اس کی یہ کہنے کی ہمت ہو گئی ہے۔ میرے پیارو، یہ ہمت کون کر سکتا ہے جس کی صحیح معنی میں تربیت نہیں ہوئی ہے، جس نے اپنی زندگی کو جو ہے تو کالج اور جو ہے تو انگلش کالج کے اندر لگا دیا ہے، اور اس کے دل کے اندر ایمانی حرارت جو تو مر گئی ہے۔ لیکن آج ہمارے برادری سے اٹھ کر کوئی یہ کہنے والا پیدا ہو جاتا ہے کہ قرآن کی 24 آیتوں کو نکال دیا جائے۔ یہ کسی غیر مسلم کی ہمت نہیں ہوئی، یہ ہمارے ہی مسلمان کی ہمت ہوئی۔ لیکن ہمارے آج بھی ایسے نوجوان ہیں جو یہ سننے کے باوجود بھی، جن کا دل ابھی جو ہے تو ان کو جھنجھوڑ نہیں رہا ہے، جبکہ قرآن پر حملے کیے جا رہے ہیں، احادیث کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، قرآن کو بدل کر دوسری آیتیں اس میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم جو ہے تو نیند سے بیدار ہونے کی کوشش نہیں کر رہے۔ میرے پیارو، یہ مت سمجھنا کہ ہمارے جو ہے تو قریبی دیشوں کے اندر، ہمارے قریبی ملکوں کے اندر حملے ہو رہے ہیں اور ہم یہاں جو ہے تو حفاظت سے ہیں، لیکن جب کبھی بازو کے کھیت کے اندر آگ لگ جاتی ہے تو یہ بازو کا کھیت والا بھی ہوشیار رہ جاتا ہے اور پانی کا ٹینکر لا کر کھڑے کر دیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بازو کے کھیت کی آگ لگتے لگتے میرے کھیت کے اندر بھی نہ لگ جائے۔ مال کا نقصان تو ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ایمان کا اور اسلام کا نقصان خدا کی قسم ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہماری جان چلی جائے چلا جائے گا، ہمارا مال لوٹا جائے، لیکن قرآن مقدس پر حملہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، ایمان پر حملہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو طاقتور بنانے کی ضرورت ہے، صحت مند بنانے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج کل کا ہمارا نوجوان مسلم ایک 5 انچ کا موبائل ہمارے ہاتھ میں لے کر بیٹھ گیا ہے، اور وہیں وہ جو ہے تو موبائل کے اندر فری فائر کھیلنے کے اندر یا پھر کوئی اور گیم کھیلنے کے اندر لگ گیا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو موبائل کے اندر گن لے رکھی ہے میں اس کو لے کر کسی کو بھی اڑا دوں گا۔ میرے پیارو، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے دل کو جگانے کی ضرورت ہے۔ ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے موبائل کے اندر اتنے روپے کی جو ہے تو گن خرید لی ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہمارے ہی بازو کے دیش کے اندر انہی گنوں سے ہمارے ہی جو ہے تو چھاتیوں پر وہ گن چلائی جا رہی ہے، ہمارے ہی مسلمانوں کو ان گنوں سے حملہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہم یہ ہے کہ ہم جو ہے تو اسرائیلی اڈوں کو ہمارے ہاتھ میں لے کر پھر رہے ہیں۔ ہم منع نہیں کرتے، اس کا استعمال کیجیے ضرورت کے مطابق، لیکن غلط استعمال سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک انسان چاقو خریدتا ہے، چھری خریدتا ہے انار سیب وغیرہ کاٹنے کے لیے، اور ایک انسان کسی کا گلا کاٹنے کے لیے خریدتا ہے، تو میرے پیارو، خریدنے والے دونوں بھی ہیں، لیکن ایک غلط نیت سے خرید رہا ہے اور ایک صحیح نیت سے خرید رہا ہے۔ تو جو صحیح نیت سے خریدے گا اس کو اجر بھی دیا جائے گا، لیکن جو غلط نیت سے خریدے گا تو اس کو جو ہے تو برائی کا جو ہے تو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس بات میں کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے، ہمیں اس دور کے اندر اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے اسلامی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے نام کو پیوستہ کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کی محبت ان کے دلوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک پیارا سا چھوٹا سا جو ہے تو بچہ اپنے آپ کو اور اپنے جسم کو جو ہے تو نچاتا ہوا نظر آتا ہے اور اسٹائل کرتے ہوئے ناچتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس سے پوچھا جاتا ہے
کہ قرآن مقدس کی کوئی آیات سنائی جائے یا قرآن کو پڑھ کر سنایا جائے تو وہ معذرت کرتا ہے، پڑھنے سے جو ہے تو رک جاتا ہے، اور اس کو یہ کہیں گے کہ یہ فلاں گانا ہے، آپ بتائیے کہ کون سی فلم کے اندر کون سے ہیرو نے اس کو گایا ہے، تو وہ فوراً اس کا جواب دے دے گا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس لیے کہ اس کے جو دل ہے اس کا رخ اسی کی طرف مڑ گیا ہے۔ یہ بچہ جو ہوتا ہے بچپن سے اگر اس کی صحیح معنی میں تربیت کی جائے تو وہ صحیح معنی میں اپنے آپ کو اسلام کا داعی اور اسلام کا رہنما اور رہبر بنا کر پیش کرتا ہے۔ لیکن اگر انہی بچوں پر اگر محنت کی نہیں کی جائے گی، انہی بچوں پر اپنا مال خرچ نہیں کیا جائے گا، جس طریقے سے اپنے بچے کے اوپر ہم خرچ کرنا ضروری سمجھتے ہیں اس کی جسمانی صحت کے لیے، اس کے روحانی صحت کے لیے، تو ہمیں سب سے زیادہ یہ اس کے قرآن کی تعلیم پر خرچ کرنا ضروری ہے، قرآن کی اہمیت اس کے دل میں ڈالنا ضروری ہے۔ میں خود یہ کہتا ہوں کہ ہم روزانہ بچوں کو سبق دیتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، بورڈ پر باقاعدہ ان کو لکھا کر ہجے اجرا کرا کر دیا جا رہا ہے، لیکن ان سے پوچھا جاتا ہے کیا آپ نے گھر سے سبق پڑھ کر آیا ہے باقاعدہ؟ تو ان کا جواب نہیں رہتا ہے، ہم نے پڑھ کر نہیں آیا ہے۔ آپ نے چاہے جائے کہ گن محنت سے پڑھایا ہے لیکن ہم نے پڑھ کر نہیں آیا۔ محنت دونوں طرف سے کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر اس کا کام ہے دوائی لکھ کر دے دینا، لیکن وہ صحیح طریقے سے اس کا کھائے گا نہیں، اس دوائی کا استعمال نہیں کرے گا، اور اس دوائی کو لے کر اپنے گھر پر رکھ دے گا، اور پھر ڈاکٹر کے پاس جائے گا کہ بھائی آپ نے جو دوائی دی تھی ہم نے جو ہے تو اس کا استعمال نہیں کیا اور مجھ کو فائدہ نہیں ہوا، تو ڈاکٹر یہی کہے گا کہ آپ نے صحیح معنی میں اس گولی کا استعمال کیا ہے؟ آپ نے جو گولی ہم نے لکھ کر دی تھی اس کو کھایا؟ تو وہ تو نہیں کہنے والا ہے، اس نے کھایا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے دونوں طرف سے محنت ضروری ہے، ڈاکٹر بھی محنت کرے گا اور جو پیشنٹ لے کر جائے گا، جو پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس بتانے لے کر جائے گا، جو ڈاکٹر ہدایت دے گا، جو انجینئر ہدایت دے گا، صحیح معنی میں مستری اگر اس کے ہدایت کے مطابق کام کرے گا تو صحیح معنی میں انجینئر جو ہے تو مستری اس گھر کو کھڑا کر سکتا ہے اور وہ بیمار صحت مند ہو سکتا ہے۔ لیکن انجینئر کے بتائے ہوئے پلان کے مطابق مستری نے کام نہیں کیا تو گھر کا جو ہے تو کوئی وہ نہیں لے سکتا ہے کہ گھر کئی سالوں تک محفوظ رہے گا۔ تو ہمیں دونوں طریقے سے محنت کرنی ہے، یہاں پر بھی محنت کرنی ہے اور اپنے گھر پر بھی بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ اب تربیت کیسے کی جائے، کیسے بچوں کو سمجھایا جائے، کیسے بچوں کو سکھایا جائے، تو ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے کسی ماہر کے پاس جانا پڑے گا جو بچوں کے جو ہے تو انسانیت کو جانتا ہے، بچوں کے طور و طریق کو جانتا ہے۔ ایسی کتابوں کو پڑھنا پڑے گا یا کسی صحبت والے کے ہاتھ اس کو دینا پڑے گا، کیونکہ قرآن مجید میں جب تقوی کا حکم دیا گیا ہے تو یہ بھی کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ تقوی کب آئے گا، جب جو ہے تو انسان نیک لوگوں کی صحبت میں رہے گا تب جا کر اس کے اندر تقوی پیدا ہو، ورنہ اگر نیک لوگوں کی صحبت نہیں رہی تو اس کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف نہیں رہے گا، اللہ رب العزت کا ڈر نہیں رہے گا۔ بہت ساری باتیں کہنے کی تھی لیکن کہنے سے رک گیا ہے، جو باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔